انسانیت کو نہ امن ملے گا، نہ سکون ملے گا، نہ عزت ملے گی، جب تک دنیا سقیفے سے منہ موڑ کر غدیر سے رشتہ نہیں جوڑے گی۔ جب تک دنیا سقیفے سے منہ موڑے گی نہیں، غدیر سے رشتہ جوڑے گی نہیں، عزت نہیں ملے گی۔ یہ جو تحریک عرب میں پیدا ہوئی، اس کے بارے میں ہمارے رہبر نے رائے دی اور ان کا نظریہ سامنے آ گیا۔ وہ کہتے ہیں یہ تحریکیں ضد استکبار ہیں، ضد استعمار ہیں، عوامی ہیں اور اسلامی ہیں۔ ایک جملہ قائل کرتا ہوں جو انہی کی تقاریر سے اقتباس کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اگرچہ یہ اسلامی تحریکیں ہیں لیکن ان میں ایک نقص واضح نظر آتا ہے۔ وہ کیا نقص ہے؟ کہ یہ تحریک اسلامی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کا نظریہ ہے، استعمار کے خلاف ہے، نعرے لگ رہے ہیں، اسی بنیاد پر لوگ میدان میں آئے ہیں، عوامی ہے، لیکن ایک نقص ہر جگہ نظر آ رہا ہے۔ میرے دوستو، غدیری اسلام اور مکتب اہل بیت کی فضیلت کو سمجھو، خدا کی قسم تمہارے پاس جو ہے اس کی قدر کرو۔ یہ عوامی ہونے کے باوجود، اسلامی ہونے کے باوجود، ضد استکبار ہونے کے باوجود، یہ استکبار کی مخالفت تو کر سکتے ہیں لیکن ایسا نظام نہیں لا سکتے جس میں ایسا امام اور ایسا رہبر ہو جو ان کو ضد استکبار تحریک پر قائم رکھ سکے۔ تو میں کہوں گا یہ امت ہے لیکن بغیر امام کے، یہ امت ہے لیکن بغیر امام کے۔ اسی لیے میں نے اس پر ایک جملہ کہا ہے جس کی ابھی میں نے عرض کیا، اس کو دوسرے لفظوں میں کہہ دیتا ہوں۔ لوگ بعض اوقات گفتگو کرتے ہیں اور گفتگو کا عنوان ہوتا ہے امت کے زوال کے اسباب کیا ہیں، لیکن میں کہتا ہوں نہیں، امت کے زوال کے اسباب پہلے نہ ڈھونڈو، کیونکہ کوئی قوم، کوئی امت اس وقت زوال کا، انحطاط کا شکار ہوتی ہے جب پہلے انحراف کا شکار ہو جاتا ہے۔ امت میں انحراف پہلے آتا ہے، انحطاط بعد میں آتا ہے۔ انحراف سمجھتے ہیں نا، انحراف کہتے ہیں راہ سے ہٹانا، ڈی ٹریک کرنا۔ انحطاط پہلے نہیں آتا، پہلے انحراف آتا ہے، پہلے راہ سے ہٹایا جاتا ہے، پھر ذلت تک پہنچایا جاتا ہے۔ امت جو ذلت میں پہنچی، اس کے اسباب بعد میں ڈھونڈو، پہلے یہ تلاش کرو کہ امت کو راہ سے ہٹایا کس نے۔ توجہ فرمانا، امت کو عزت کی آخری حد پر کون سی شے لے کے گئی؟ ایک ہی شے، وہ تھی الہی رہبری۔ اگر رسالت مآب کی الہی رہبری نہ ہوتی، امت کبھی عروج پاتی نہیں نہ پاتی۔ وہ جہلیت میں ڈوبے ہوئے لوگ، وہ پستی اور انحطاط میں گرے ہوئے لوگ، انہیں پستیوں سے نکال کر بلندیوں کے آسمان پر کس نے پہنچایا؟ اللہ کے بنائے ہوئے نمائندے ہیں۔ بس رسول نے کہا جب تک تم میں یہ الہی نمائندگی رہے گی اور تم اس الہی نمائندگی کے پیچھے چلو گے، یہی عزت جو تم نے پائی ہے تم نے یہ باقی رہے گی۔ بس وہی الہی نمائندگی کے تسلسل کا نام ہے امامت، اور غدیر اس اجتماع کا نام ہے جہاں رسول نے اس الہی نمائندگی کی شناخت کروائی۔ توجہ فرمائیے گا، میں غدیر کو ایک نئے رخ سے ایک لفظ میں بیان کر رہا ہوں، میرا موضوع یہ نہیں ہے، اسی سے مربوط رہوں گا۔ ایک لفظ میں کہہ رہا ہوں، رسول نے اسی لیے کہا من کنت مولا فہذا علی المولا، یعنی جس کا آج تک الہی نمائندہ میں تھا، الہی رہبر میں تھا، آج کے بعد وہ الہی رہبر علی ہے، اور علی جسے بنائے وہ ہے، اور وہ جسے بنائے وہ ہے۔ توجہ فرمانا، ہوا کیا؟ سقیفے میں اس الہی نمائندگی سے منہ موڑا گیا۔ بس انحراف کا پہلا اجتماع سقیفہ۔ بس اب وہی جملہ پھر بدل کے کہہ رہا ہوں، اس وقت تک امت ذلت سے نہیں نکل سکتی جب تک پہلے انحراف سے نہ نکلے۔ انحراف سے نکلنے کی راہ کیا ہے؟ دو کام کرو، دو کام، سقیفے سے رشتہ توڑو، غدیر سے رشتہ جوڑو۔ جب تک یہ کام نہیں کریں گے، اس ذلت
سے نہیں نکل سکتے. توجہ فرمانا. اور خدا کی قسم وہ جو آخری نمائندہ الہی آ رہے ہیں نا وہ سقیفائی نظام کا نمائندہ نہیں, وہ غدیری نظام کا نمائندہ ہے. اس کے ذریعے پورا دین نافذ ہوگا. اسی لیے اللہ نے کہا میرے خلفاء کے ذریعے وہی دین نافذ ہوگا جس سے میں راضی ہو چکا. اور جب تک وہ غدیری دین نافذ نہ ہوگا عزت نہیں ملے گی. اب میں بار بار کہہ رہا ہوں جب تک وہ غدیری دین سے امت منسلک نہیں ہوگی, اس سے تمسک اختیار نہیں کرے گی, قوم امت عزت نہیں پا سکتی. آپ میں سے ممکن ہے تو کہے دلیل کیا؟ خدا کی قسم وہ 12ویں کی دلیل بعد میں دے دیتا. آج پوری دنیا کے چھوٹے سے خطے نے اس غدیری نظام کو اپنایا. دنیا میں 58 اسلامی ملک ہیں, 57 ذلت کی زندگی جی رہے ہیں, ایک عزت کی زندگی جی رہا. تو میرا تو ایمان ہے کہ یہ جو کچھ ہوا یہ الہی پروگرام ہے. اللہ نے اس غدیری نظام کے آخری وارث سے پہلے اس غدیری نظام کے وارث کے ایک نائب کے ذریعے اس کائنات کے چھوٹے سے ملک میں ایک نظام قائم کر کے ہم سب پر حجت تمام کر دی ہے کہ دیکھو جب چھوٹا سا ملک غدیری نظام سے منسلک ہو کے عزت پا سکتا ہے, اگر پوری امت ہو جائے تو وہ وارث غدیر خود آ جائے. لیکن آج بھی غدیری نظام سے منسلک وہی ہے جو آج کے اس غدیری نظام کے ساتھ ہے, جو اسے کمزور کرنے کی, جو اس کے خلاف ٹوپا ڈنڈا نہ کرے. آج بھی یہ غدیری نظام یہ اللہ کی نعمت ہے. خدا کی قسم دنیا کے پاس ہم وہ الہی رہبر جو ہے اس کی زیارت تو نہیں کر سکے ابھی تک, لیکن ان کے نائبین کی صورت میں میں پوری دنیا کو چیلنج کرتا ہوں کہ ایسی مانوی, ایسی روحانی, ایسی اجتماعی, ایسی دلسوز کوئی ایک رہبر ایسا دکھائے. ہے کہیں نہیں. خدا کی قسم یہ ہے اس 12ویں کی نظر کرم, یہ ہے اس 12ویں کی نظر کرم. اور میں نے محرم میں یہاں پر یہی جملہ ایک دفعہ کہا تھا. میں نے کہا تھا کہ جب حزب اللہ کی 34 روزہ جنگ ختم ہو گئی پوری دنیا کے صحافیوں نے لکھنا شروع کیا کہ حزب اللہ کی کامیابی کا راز کیا ہے, تلاش کرو. کسی نے کہا ان کا راز ان کی جنگی تکنیک ہے, کسی نے کہا اسلحہ ہے, کسی نے کہا ان کا نظم ہے, کسی نے کہا ان کی سکریسی ہے. یہ راز میں کام کرتے ہیں, زیر زمین کام کرتے ہیں. اس کے بعد 15 شعبان آئی. 15 شعبان کو سید حسن رسول نے ایک مختصر سا ٹی وی پر خطاب کیا. انہوں نے خطاب میں مختلف چیزیں کہی. آخر پہ ایک جملہ کہا. انہوں نے کہا کہ دنیا کے تمام صحافی جاننا چاہتے ہیں کہ حزب اللہ کی کامیابی کا راز کیا ہے. انہوں نے کہا میں تمہیں ایک لفظ میں بتا دیتا ہوں, ہماری کامیابی کے 2 راز ہیں, ایک ولایت اور دوسرا اقتدار. کہا ولایت ہمیں الہی رہبری سے منسلک کرتی ہے اور انتظار ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم جو جدوجہد کر رہے ہیں یہ ناکام نہیں ہوگی. ایک آنے والا آئے گا اور اس جدوجہد کو نتیجے تک پہنچائے گا. دوستو یہی بات یہودی مفکرین کہہ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کیا وجہ ہے کہ دنیا میں 1 ارب 30 کروڑ مسلمان ہیں, ان میں صرف 30 کروڑ شیعہ ہیں پوری دنیا میں, 1 ارب دوسرے مسلمان ہیں. ہنری کسنجر نے بھی لکھا, سب نے لکھا. کیا وجہ ہے؟ یہ 30 کروڑ کے گروہ میں سے ایک ملک ان کے پاس اکثریت غالب ہے, وہاں پر یہ انقلاب آ گیا ہے. کیوں؟ انہوں نے تیل و اسباب ڈھونڈے. آخر یہ کرم کیوں نہیں لا سکے؟ یہ 8 کروڑ کس طرح لے آئے؟ آج 8 کروڑ ہے, جب انقلاب آیا تو 5 کروڑ تھے. کیسے لیا؟ ہنری کسنجر لکھتا ہے, ایک یہودی ہے امریکن لیکن یہودی الاصل ہے, کہتا ہے کہ میں نے مطالعہ کیا شیعہ تسنن دونوں کا. کہتا ہے مجھے تشیع میں چند ایسی چیزیں نظر آئی.
اگر یہ چیزیں ان میں زندہ ہو جائیں تو یہ پوری دنیا میں انقلاب لا سکتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کون سی چیزیں؟ کہتا ہے پہلی شے جو دوسروں کے پاس نہیں، وہ ہے ان کے پاس نظام خمس۔ کہتا ہے نظام خمس ان کے دینی رہبر کو حکومتوں کا محتاج ہونے سے بچا دیتا، وہ وابستہ نہیں رہتا۔ اور کہا یہ نظام خمس ہے کہ دینے والا بھی سمجھتا ہے میں حق امام دے رہا ہوں، اور لینے والا یہ ذمہ داری اپنے سر لیتا ہے کہ میں اسے ہدف امام میں استعمال کروں گا۔ کہتا ہے نہ دینے والا احسان کرتا ہے نہ لینے والا اس میں خیانت کرتا ہے۔ کہتا ہے یہ نظام خمس جو انہیں حکومتوں کا محتاج ہونے سے بچاتا ہے۔ دوسری شے کہتا ہے جو انہیں دوسروں سے جدا کرتی ہے، جو انقلاب کا سبب بنتی ہے۔ نظام خمس مالی وابستگی سے بچا لیتا ہے۔ کہتا ہے دوسری شے کہتا ہے عزاداری۔ کہتا ہے عزاداری انہیں ظالم و مظلوم کا فرق بتاتی ہے۔ عزاداری سے انہیں یہ درس ملتا ہے کہ یزید صرف 61 ہجری میں نہیں ہر دور میں یزید ہے، اور عزاداری یہ درس دیتی ہے کہ صرف 61 ہجری کے یزید کی مخالفت نہیں کرنی، ہر دور میں یزید سے ٹکرانے کا نام حسینیت ہے۔ وہ کہتا دوسروں میں یہ ہے ہی نہیں، ظالم و مظلوم کے لیے کوئی ان کے پاس پلیٹ فارم ہی نہیں، کوئی شخصیت ہی نہیں۔ اور سمجھیے تیسری چیز جو سخت ہے وہ کیا ہے؟ کہتے ہیں نظام تقلید۔ ہنری کسنجر کہہ رہا ہے، امریکن یہودی کہہ رہا ہے تشیع میں اگر یہ تین چیزیں نکال لو یہ دوسروں کی طرح ہو جائیں گے۔ نظام خمس نکال لو، عزاداری کو بے روح کر دو، تقلید کا پھر فلسفی وہ لکھتا ہے۔ کہتا ہے تقلید میں نے کیوں کہا کہ ان کے انقلاب کا سبب بنتی ہے؟ کہتا ہے تقلید ہوتی ہے ایک مرجع کی، کہتا ہے وہ مرجع ان کی سینٹرل لیڈرشپ کا کردار ادا کرتا ہے۔ کہتا ہے تقلید کرنے والا اپنے اوپر واجب سمجھتا ہے کہ میں جس کی تقلید کرتا ہوں اس کی بات مانوں گا۔ کہتا ہے اس لیے ہم اگر کوئی منصوبہ بناتے ہیں مرجع کا ایک فتویٰ سارے منصوبے پہ پانی پھیر دے۔ جن نقاط قوت کو اس نے سمجھا ان کو وہ ہٹ کر رہے ہیں، مت سمجھے۔ اور یہ جو مڈل ایسٹ کا چونکہ آپ جانتے ہیں امریکہ کی جو حکومت ہے اس میں علاقائی وزیر علیحدہ علیحدہ ہوتے ہیں جسے سیکرٹری خارجہ کہتے ہیں، ایک وزیر خارجہ، اس کے نیچے پھر ڈپارٹمنٹ ہے۔ جو مڈل ایسٹ کا ان کا نمائندہ ہے سیکرٹری خارجہ ہے گری سے، جو پچھلے دور میں تھا، اس کا مضمون چھپا تھا امریکن اخبارات میں، ایران میں اس کا ترجمہ ہوا، اس نے لکھا، اس نے کہا ہمیں اس اسلام سے کوئی خوف نہیں جو اسلام کہے نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، مزارات پہ جاؤ، جو اسلام کہے کہ بس اپنی فردی عبادات کرو، ہمیں اس سے کوئی شک ڈر نہیں، اسے پروموٹ کرو، اس کی ترویج کرو، اس کی حفاظت کرو، اسے بچاؤ، اسے پہنچاؤ۔ کہتا ہے ہمیں اس اسلام سے خوف ہے جو اسلام یہ کہتا ہے کہ جیسے اللہ کے سامنے نماز میں جھکتے ہو ویسے حکمران بھی وہی ہوگا جو صرف اللہ کے سامنے جھکے۔ وہ کہتا ہے ہمیں، اس نے اصطلاح استعمال کی، کہتا ہے ہمیں اسلام سیاسی سے خوف ہے۔ اسلام سیاسی سے کیا مراد ہے؟ اسلام سیاسی سے مراد جس کے پاس نظام حکومت ہے، نظام حکومت ہے۔ آپ اس سے بہتر جانتے ہیں امام کعبہ خطبہ دیتا ہے، CNN نشر کرتا ہے یا نہیں؟ BBC نشر کرتی ہے، فاکس نیوز نشر کرتے ہیں، امریکہ نشر کرتے ہیں، اور یہ تو اب نیٹ پر آ گیا۔ نیٹ پر خود جو کانگریس میں بیان دیا ہے ہیلری کلنٹن نے، اس نے کہا ہم اس بات کو مانتے ہیں کہ ہم نے ایرانی
اور اس اسلام کی راہ روکنے کے لیے